دوستو آج کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسے صبر کی داستان ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ایک پیغمبر کے ایمان، صبر اور یقین کی انتہا کی داستان ہے، جن کے پاس سب کچھ تھا، دولت، صحت، اولاد، عزت، لیکن پھر اچانک ان سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا۔ نہ دولت باقی رہی، نہ اولاد، نہ صحت، یہاں تک کہ لوگ بھی آپ سے دور ہو گئے اور وہ تنہا رہ گئے، بے بس۔ لیکن اس حال میں بھی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، یا اللہ تیرا شکر۔ آپ کی زبان سے شکوہ کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ جی ہاں دوستو، یہ داستان ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے لازوال صبر کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ دولت مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس لاتعداد غلام اور بے شمار مویشی موجود تھے۔ اللہ نے آپ کو بے تحاشا زمین اور جائیداد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور آپ کو کثیر اولاد سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ جسمانی طور پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام بے حد صحت مند اور طاقتور تھے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر شخص آپ سے دوستی کا خواہش مند تھا، یعنی آپ کے دوست احباب بھی بے شمار تھے۔ جب اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو بندہ شکر کرتا ہے، لیکن دوستو اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تاکہ ایوب علیہ السلام بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے صبر کی مثال بن جائیں۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آپ کا سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ دوستو اولاد کا غم والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، یہ سب کے سب آپ کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے تمام جانور، بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئے۔ اور ابھی آزمائش ایوب علیہ السلام کے لیے ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر سب سے سخت آزمائش شروع ہوئی۔ آپ ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا جسم کمزور ہو گیا۔ لوگ آپ سے دور رہنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آپ کے تمام دوست بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ بیماری کہیں انہیں بھی نہ لگ جائے۔ صرف ایک انسان ان کے ساتھ تھا، اور وہ تھی ان کی وفادار بیوی، جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش تقریباً 12 سال تک جاری رہی، اور کچھ روایات کے مطابق یہ مدت 18 سال بھی بیان کی جاتی ہے۔ دوستو اس دوران انہوں نے اللہ سے نہ شکایت کی اور نہ ہی کبھی اپنی تکلیف کا گلہ کیا۔ بس ایک ہی چیز تھی، صبر اور صرف صبر۔ اور پھر سالوں کی تکلیف کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ دوستو نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، صرف اپنی کمزوری کا اظہار اور اللہ کی رحمت پر یقین۔ اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایوب علیہ السلام کو حکم ملا کہ زمین پر پاؤں مارو، اور پھر اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ جب ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی بیماری دور ہو گئی، اور وہ پانی ان کے لیے شفا بن گیا۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں اور پوچھنے لگیں کہ آپ کون ہیں؟ یہاں پر آپ نے اللہ کے نبی اور میرے شوہر ایوب علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ایوب ہوں۔ تو آپ کی بیوی نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہنے لگیں، سبحان اللہ۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بھی اس آزمائش میں آپ کے ساتھ بھرپور صبر کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دوبارہ اولاد عطا فرمائی اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت انہیں واپس عطا کر دی۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور انہیں صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ دوستو آزمائش ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں مشکلات آئیں تو ہمیں صبر کا دامن
کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب، تاکہ آپ ایسی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہیں۔